بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما سروران گرامی بینندگان و شنوندگان. از طرف مرکز فرهنگی و تبلیغی صدای امید خوش آمدید عرض میکنم. یقیناً جو آپ چیز سیکھنے جا رہے ہیں اس وقت ایک بہت ہی لازم اور ضروری چیز کو سیکھنے کے لیے آپ نے اقدام کیا ہے، جو کہ ہماری زندگی میں ہر طرح سے مفید ثابت ہو سکتی ہے. فارسی زبان جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کے لیے اقدام کیا ہے، بہت ہی ہماری زندگیوں میں ایک لازمی چیز ہے، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زبان فارسی جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا کیا وہ اس سے کر سکتا ہے. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا چلوں کہ میں ملک زین علی ایران کے اندر یہاں پر المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر میں زیر تعلیم ہوں، اور یہاں پر ایم اے ادبیات فارسی میں ہی کر رہا ہوں. ایک لیول ہوتا ہے جہاں پر یہ فقط اور فقط زبان سکھاتے ہیں. زبان سیکھنے کے بعد اس کے بعد ادبیات کہا جاتا ہے، اس کے اندر پی ایچ ڈی اور ایم اے کرنے کا لیول ہوتا ہے. تو ابھی ادبیات فارسی کا کورس الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے کافی عرصے سے. آپ کی خدمت میں مرکز صدائے امید کی طرف سے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ ہم مل کر یہ ایک بہت ہی اہم اور بہترین کورس ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. فارسی زبان کے کیا کیا مقاصد ہیں اور کیا ہمیں مل سکتا ہے اس زبان کو سیکھنے کے بعد، اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں، ان میں سے چند فوائد آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد دینی لحاظ سے ہے کہ دینی لحاظ سے یہ زبان ہمارے کس کام آ سکتی ہے. تو ہمارا دین اسلام یقیناً عربی زبان کے اندر ہے، اور اس کے اندر قرآن و احادیث سب موجود ہیں عربی زبان میں. لیکن عربی زبان ایک بہت سارے افراد کے لیے مشکل ہے سیکھنا، اس کے لیے دشوار ہے. اس کے بہت سارے قواعد ہیں، بہت سارے ضوابط ہیں جو ان کو یاد کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن عربی کے مقابلے میں فارسی زبان جو ہے وہ بہت ہی آسان، سادہ اور شیرین زبان ہے، اور جس کا اردو کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. بہت سارے الفاظ، جیسے میں نے اب 2 لائنیں پہلے فارسی میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، سلام اور عرض ادب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو بہت ساروں کو سمجھ آ گیا ہوگا، تقریباً حد اقل 60% سب کو سمجھ آیا ہوگا. کیونکہ اس کے اندر اکثر الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان کے ہیں. تو فارسی عربی کے مقابلے میں بہت آسان زبان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت علماء کی محنت سے، دانشمندوں کی محنت سے تمام کا تمام دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عربی سے فارسی میں ترجمہ ہو کے اور اچھی صورتحال کے اندر موجود ہے. اور حتیٰ یہ بھی کہنے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ عربی سے بڑھ کے بہت سے ایسے موضوعات اور بہت سے علماء جو فارسی زبان کے اندر موجود ہیں کہ ایسی چیزیں عربی زبان میں، ایسے دانشمند عربی زبان میں ابھی ہمیں ملنے والے نہیں ہیں جو فارسی زبان کے اندر موجود ہیں. فارسی کے اندر اور بھی بہت سارے موضوعات پر کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ زبان آسان ہونے کے ساتھ ساتھ علمی زبان بھی بہت بڑے لیول پر ہے. دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ سماجی لحاظ سے ہے کہ انسان کو جتنی بھی زبانیں یاد ہوں، جتنی زیادہ زبانیں آتی ہوں، اس کے سننے والے اتنے زیادہ ہیں، اس کو سمجھنے والے اتنے زیادہ ہیں، اور وہ بھی بہت سارے افراد سے سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور ان سے بات کر سکتا ہے. یعنی اس کا تعلق جہاں پہلے 10 افراد سے تھا، تو اگر اس نے ایک اور زبان سیکھ لی ہے تو وہ ایک اور ملک کے افراد سے، یعنی کئی گنا زیادہ افراد سے اب روابط قائم کر سکتا ہے. تو یہ سماجی لحاظ سے اس کا فائدہ ہے. اور تیسرا فائدہ جو اس زبان کا ہے وہ ہے سرمایہ پاکستان، علامہ محمد اقبال، جس وجہ سے علامہ اقبال بنے ہیں، وہ ساری کی ساری وجہ ان کی اسی فارسی زبان کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنا جو علم منتقل کیا ہے مسلمانوں کے اندر، قوم کے اندر، وہ اردو میں نہیں ملتا، فارسی میں ہے. اور اگر میں تشبیہ دوں تو کہہ سکتا ہوں اردو کے اندر جو کچھ علامہ اقبال کا ہے وہ فارسی کے مقابل میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے. یعنی ان کا تمام علمی سرمایہ جو ہے وہ سارے کا سارا فارسی کے اندر ہے. تو ہم جو عاشقان اقبال ہیں، جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فارسی اگر سیکھ جائیں
تو علامہ اقبال کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری مقصد ہے وہ ہے تجارتی اور سیاحت کے حوالے سے، کہ بہت سارے لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، اور تجارت کے اندر ظاہری بات ہے جب تجارت کرنی ہے تو جس فریق کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اس کے زبان آنی چاہیے۔ ابھی ہمارا ایک دوست الحمدللہ کروڑوں کے اندر کاروبار کرتا ہے صرف اور صرف پاکستان اور ایران کے ساتھ۔ کیوں کر سکتا ہے وہ، اور کافی عرصے سے وہ یہ کام کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ فارسی زبان پر مسلط ہے۔ لیکن اگر اسے فارسی زبان نہ آتی ہوتی تو کئی دفعہ اس کو دھوکہ لوگ دے جاتے، یا پھر اس کا کاروبار آج ٹھپ ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن جہاں باقی مہارتیں بھی چاہیے تجارت کے لیے، وہاں پر زبان بھی ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور سیاحت، جنہیں گھومنے پھرنے کا شوق ہے، ان کے لیے بھی ایسے جب علاقے میں جاتے ہیں تو جب زبان نہ آتی ہو تو انسان بہت سیکھ سکے تو 50% سیکھتا ہے، لیکن اگر زبان خود آتی ہو تو وہ اپنی سیاحت سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک دلچسپ بات ہے جس کے اوپر بہت ساروں کو یقین نہیں ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر یقین حاصل کریں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد اور عنقریب یہ فارسی زبان عالمی زبان میں تبدیل ہوگی، جس کے نتائج انشاءاللہ بہت جلد ہی نظر آئیں گے، اور اثرات بھی نظر آئیں گے۔ وہ اس لیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو حالات اور جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کے اندر دنیا اسلام کے اندر اگر کوئی واقعہ اور حقیقی طور پر لیڈ کر رہا ہے تو وہ ایران اس وقت لیڈ کر رہا ہے، جو دنیا کے ہر مظلوم اور خصوصاً جہاں کہیں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد اور حمایت کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ بہت ہی جلد اور عنقریب یہ زبان انگلش کے مقابلے میں اور انگلش سے حتی بڑھ کر دنیا کے سامنے آئے گی، اور اس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو یقیناً یہ زبان ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ میں اس کورس کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ یہ کورس دو طرح سے ہمارے پاس موجود ہے، ایک آن لائن ہے اور ایک آف لائن ہے۔ آن لائن اور آف لائن اس میں اندر فرق کیا ہوگا کہ آن لائن جو کورس ہے اس کے اندر لیکچر بھی موجود ہیں، لیکچر کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی ہیں، تمرین ہوگی، مشق ہوگی اور مکالمہ بھی ہوگا، بات چیت کا موقع دیا جائے گا تمام اسٹوڈنٹس کو، ان کے آپس میں مکالمہ کروائے جائیں گے، اور یہ سارے کا سارا انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آف لائن کورس جو ہے وہ یہی یوٹیوب کے اوپر موجود لیکچرز ہیں، جو ان سے استفادہ کرنا چاہے ان کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن آن لائن کے ساتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے آسانی سے جلد اور بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد میں کورس کے کتابوں کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، جیسے آپ کے سامنے کھلی ہوئی یہ کتاب، کہ جو کورس ہم یہاں آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ ہے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا لیٹسٹ کورس ہے، یعنی جو ان کا نیا ماڈل ہے، اس کے بعد ابھی تک انہوں نے اور کوئی شائع نہیں کیا، جو خود ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے، تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کی مختلف کتابیں ہیں جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تمام کو مرحلہ بے مرحلہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہ زبان اور یہ کورس بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کورس کو اچھے انداز میں پڑھیں گے، اور جو مقاصد ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم زبان سیکھ رہے ہیں، کیونکہ زبان فقط ایک وسیلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سارے مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ زبان سیکھ کر اپنے بہترین اور اعلیٰ مقاصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔